الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وصلى الله على رسوله النبي الخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم۔ محترم دوستو، بزرگوں، ذی الحجہ مہینے کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے سال میں 360 دن ہوتے ہیں، ان میں 10 دن اور 10 راتوں کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ 10 راتوں کی فضیلت تو وہ ہے جو رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں ہوتی ہیں، 21 سے لے کر 30 تک کی، اور 10 دن کی فضیلت وہ ہے جو ذی الحج مہینے کے بقرعید سے پہلے کے 9 دن اور بقرعید کا دن، کل 10 دن۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم مسلمانوں کے لیے 2 ایسی عبادتیں ادا کی جاتی ہے اور ہمیں حکم دیا ہے جو پورے سال میں نہیں کر سکتے۔ ایک تو حج جیسی عبادت اسی بقرعید سے 1 دن پہلے 9ویں ذی الحجہ کو ادا کی جاتی ہے، اور دوسرا 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 تک 3 دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے جو نصاب کا مالک ہو، مقیم ہو، مسافر نہ ہو، اس کے لیے قربانی کرنے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور حکم دیا ہے۔ یہی دین جو زیادہ فضیلت والے ہیں پورے سال میں وہ ابھی چل رہے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان مبارک گھڑیوں کی اور ان اوقات کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دنوں میں کچھ اعمال ہمیں کرنے کو حکم دیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پر تکبیر تشریق۔ عید کا چاند دکھا ذی الحج مہینے کی پہلی تاریخ سے 10ویں تاریخ کو عید ہوتی ہے۔ ہمارے حساب سے جمعرات کے دن ہمارا عید کا دن ہوگا، تو 9ویں تاریخ کی فجر سے، یعنی بدھوار کے دن صبح فجر کی نماز سے لے کر بدھوار کا پورا دن 5 نمازیں، جمعرات کا عید کا دن 5 نمازیں، جمعہ کے دن 5 نمازیں، سنیچر کے دن 5 نمازیں، یہ 12 ہوئی، اور رویوار کے دن عصر کی نماز تک کل 23 نمازیں، ہر فرض نماز کے بعد مردوں کے لیے بلند آواز سے اور عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھنا واجب ہے، جیسے وتر پڑھنا واجب ہے۔ اس کو چھوڑنے سے ہم گنہگار ہوں گے۔ مرد حضرات تو مسجد میں ہوتے ہیں اور امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو کسی نہ کسی کو یاد آ جاتا ہے اور امام صاحب فکر سے پہلے ہی آواز سے پڑھ لیتے ہیں تو سب پڑھ لیتے ہیں، لیکن عورتیں اکثر بھول جاتی ہیں۔ عورتیں اپنے مصلے کے پاس یا اپنے نماز پڑھنے کی جگہ پر پاس میں کوئی ایسی نشانی رکھ دیوے جس سے ان کو یاد آ جاوے اور یہ واجب چھوٹے نہیں۔ تو ہمیں گھر پر عورتوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ وہ تکبیر تشریق نہ بھولیں۔ ایسے تو یہ پورے 10 دن اللہ تعالیٰ کی تعریف کے دن ہے۔ حضرات صحابہ کی عادت تھی کہ چاند دیکھنے سے ہی تکبیر تشریق پڑھنا شروع کر دیتے تھے، بار بار کثرت سے چلتے پھرتے اللہ کی بڑائی کرنا، چونکہ یہ دن ایسے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمتیں برستی ہے کہ شیطان بھی پورا سال انسانوں کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن انہی 10 دنوں میں جب عرفات کا دن آتا ہے
تو شیطان ایسا بد شکل اور بری حالت کے اندر پریشان ہوتا ہے جب ان کے چیلے ان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ کی یہ حالت کیسے ہو گئی؟ تو وہ جواب دیتا ہے آپ کو معلوم نہیں محمد الرسول اللہ کے امتیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج کیا رحمتیں برس رہی ہے اور ہمارے سالوں کی محنتیں کیسے بیکار جا رہی ہیں اور لوگوں کو اللہ معاف کر رہے ہیں۔ عرفہ کا دن وہ ہوتا ہے جس میں اس امت کے گنہگاروں کو کثرت سے بخشا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ تو عرفہ کا دن اور یہ 10 دن فضیلت والے، عرفہ کا دن بقرعید سے ایک دن پہلے کا یعنی ہمارے حساب سے یہاں پر بدھوار کا دن ہوگا۔ بدھ کے دن کا روزہ رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ رکھنا نفل ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن اس نفل روزے کا ثواب کتنا بڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا اس کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ایک روزے پر اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ اتنا بڑا انعام ایک نفلی روزے کے اوپر، وہ بھی انہی دنوں کے اندر آ رہا ہے، ہمارے یہاں بدھوار کا دن پڑتا ہے۔ تیسری بات، اسی عرفہ کے دن جب پورا ہوتا ہے تو عید کی رات شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 راتوں کے اندر عبادت کرنے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ ان راتوں میں عبادت کرے گا اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سارے لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ ہو سکتا ہے اس سے قیامت کا دن مراد ہو سکتا ہے اس سے یہ دن مراد ہو کہ فتنے کے وقت لوگوں کے دل مر جائیں گے، لیکن ان عبادت کرنے والوں کے دل زندہ رہتے ہیں۔ حضرات علماء نے دونوں باتیں بتائی ہیں۔ تو وہ عید کی رات ہوتی ہے جس کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ انعام کی رات ہوتی ہے۔ کم سے کم درجے میں یہ کریں کہ عشاء کی نماز عید کی رات کی اور فجر کی نماز دونوں جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز جماعت سے ساتھ پڑھنا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ پوری رات نفل عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ ان مبارک راتوں کے اندر ایک طرف ہمارے لیے عبادت کے دن ہوتے ہیں، دوسری طرف قربانی کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ لوگ جانوروں کی خریدی کرتے ہیں، خریداری کے وقت یہ خیال رکھے کہ ہمارے کپڑوں پر جانوروں کا پیشاب نہ اڑے جس سے ہمارے کپڑے ناپاک نہ ہو جائے۔ ایک صحابی رسول کو جب دفن کیا گیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی قبر اس کو بھینچ رہی ہے، دبا رہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو بہت اچھے آدمی تھے، ان کو قبر کیوں دبا رہی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا چونکہ وہ اونٹوں کو چرایا کرتے تھے اور چرانے کے وقت جانوروں کے ساتھ رہنے سے پیشاب سے بچنے میں تھوڑی کم احتیاطی تھی، اس وجہ سے ان کو قبر دبا رہی ہے۔ حلال جانور ان کے پیشاب سے بھی بچنے کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ تو قربانی کے جانور کے انتظام میں جو حضرات لگے ہوئے ہیں، یہاں یہ کہ ہمیں خود کو خریدی کرنے کے لیے جانا ہے تو پیشاب سے احتیاط کی جاوے، بچا جاوے۔ کپڑے یا جسم پر کہیں پر لگ جائے تو فوراً اس کو دھو کر کے اپنے کپڑے کو اور جسم کو پاک کر لیا جائے۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ یہ کچھ اعمال وہ تھے جو سنت اور مستحبات کے درجے میں تھے۔ اب کچھ اعمال میں آپ کے سامنے ایسے بتاتا ہوں جو ہم مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے فرض ہے، واجب کے درجے میں ہے۔ جو بندہ مسلمان ہے، مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، شادی ہو گئی ہو یا نہ ہوئی ہو، صرف بالغ ہو گیا ہے، مرد ہو یا عورت بالغ ہو گیا، اپنے گھر پر ہے اور شریعت کے نصاب کے حساب سے وہ مالدار ہے، شریعت کے حساب میں وہ مالدار ہے، تو اس کے اوپر قربانی کرنا 10ویں ذی الحجہ کے دن اگر وہ مالدار ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ آج کے حساب سے شریعت میں مالدار کب سمجھا جاتا ہے؟ چونکہ مسائل کی ضرورت سب کو پڑتی ہے، اس لیے وہ سارے مسائل ہر مرتبہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو آج کے حساب سے آج جب چاندی کا بھاؤ میں نے معلوم کیا 71,000 روپیہ 1 کلو چاندی کا بھاؤ ہے، 1000 گرام چاندی کا بھاؤ 71,000 روپیے ہے۔ اس کے حساب سے 612 گرام چاندی کی جو قیمت ہوتی ہے وہ حساب میں گنی جائے گی۔ 612 گرام چاندی کی قیمت 42,452 روپیے بنتی ہے۔
آج کا حساب مطلب کہ 42,000 روپے کے قریب اگر ہمارے پاس ہے. اب کیا کیا چیزیں گننے کی وہ میں آپ کو آگے بتا رہا ہوں. ابھی قیمت یاد رکھے, جو بندہ 42,000 روپے کی قیمت کا مالک ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی. اس کو قربانی کرنا ضروری ہے. لڑکا ہے تو بھی, لڑکی ہے تو بھی, شادی ہوئی ہے تو بھی, نہیں ہوئی ہے تو بھی, باپ کے ساتھ رہتا ہے اور حساب الگ رکھا ہے, اپنے پیسے خود جمع کرتا ہے تو بھی اس بچے کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی. بھلے سارے پیسے ابا کو دے دیتا ہے لیکن تھوڑے پیسے بچا کر کے اپنے پاس رکھتا ہے. ابا سے اجازت لینی, ابا نے کہہ دیا ہے کہ آپ اتنے پیسے نکال لینا, اور وہ جمع کر رہا ہے بچہ, اور بچے کے پاس 42,000 روپے کے قریب پہنچ گئے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جائے گی. دوسری بات, کون کون سی چیزیں ہمیں گننے کی 42,000 میں. ایک تو سونا چاندی ہے, سونا چاندی روکڑ رقم. اس کے علاوہ ہمارے گھر میں ضروریات سے زیادہ جتنے برتن پڑے, ٹھام, کسی کے گھر میں بڑے بڑے تپیلے ہوتے ہیں, دیگیں ہوتی ہیں, یا یہ کہ سوکیس کے ٹھام ہوتے ہیں, زیادہ ڈیزائن کی چیزیں ہوتی ہیں جو کام میں نہیں آتی, زیادہ پڑی ہوئی ہے. ایک باپ ہے, اس کا ایک زائد گھر پڑا ہوا ہے, ایک گھر میں تو رہتا ہے, ایک ودھارے کا پڑا ہوا ہے. تو جتنی چیزیں ضروریات سے زیادہ ہیں, ٹھام ہو, کپڑے بھی, کپڑے کے بارے میں بھی آتا ہے, 3 جوڑی سے زیادہ جتنے کپڑے ہیں ان کپڑوں کو آج بیچنے جائے تو اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے, ٹھام بھی بیچنے جائے تو اس کی کیا قیمت ہوتی ہے, خریدی اس وقت کی قیمت نہیں گننے کی, آج بیچنے جائے تو کیا قیمت ہو سکتی ہے. ان سب چیزوں کو گننے کا, بینک میں پیسے پڑے ہو تو بھی, گھر میں پڑے ہو تو بھی, ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہے تو بھی پیسے ہمارے ہیں, آنے کی امید ہے, ان سب کو گن کر کے پھر قرضہ ہے تو قرضہ نکال دینے کا. اگر قرضہ ہے تو قرضہ نکال دیا, قرضہ نہیں ہے تو جتنی رقم ہوئی ان سب کو ٹوٹل ماریں گے, اور 42,000 روپے کا وہ بندہ مالک ہو گیا یا عورت مالک ہو گئی تو اس عورت کے اوپر یا اس مرد کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی. آج کل ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جوان بچیاں اپنے ہاتھوں سے کوئی ہنر کرتی ہے, مہندی لگاتی ہے, سلائی کرتی ہے, یا مزدوری کرتی ہے, یا یہ کہ باپ مالدار ہے, اپنی بیٹی کو وقتاً فوقتاً 200-500 روپے ہاتھ میں دیتا رہتا ہے جس سے وہ بیٹی پیسے جمع کر رہی ہے. ابھی وہ بالغ ہوئی ہے, اس کی شادی نہیں ہوئی, بھلے منگنی بھی نہ ہوئی ہو, لیکن بالغ ہو گئی ہے اور اس نے اپنے پیسے جمع کر کے رکھے, اس کی قیمت 42,000 کو پہنچ گئی. 42 تو اس بچی کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جائے گی, اس کی بھی قربانی کرنی پڑے گی. گھر میں 5-6 افراد 42,000 کے الگ الگ مالک ہے, کوئی ایک قربانی کر لے تو سب کی طرف سے ادا نہیں ہوگی. ابھی ایک واٹس ایپ پر کوئی باطل فرقے والوں کے بیانات چل رہے ہیں اور لوگ اس کو پھیلا رہے ہیں. میں بارہا کہتا ہوں, کس کا بیان ہم سن رہے ہیں وہ دیکھیں کہ کس کا بیان ہے, یہ کون سا عالم ہے. بہت سارے داڑھی ٹوپی جبے والے, امامے والے, پگڑی باندھ کر کے بیٹھے ہیں, دور سے آپ کو علامہ نظر آئیں گے, لیکن ہمارے اپنے عقیدے کے مطابق وہ مسلمان بھی نہیں ہے اور ان کے بیانات آ رہے ہیں. تو ایک کلپ بہت چلتی ہے, اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ پورے گھر میں سے ایک نے قربانی کر لی تو سب کی ادا ہو گئی. یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جتنے گھر میں افراد ہے اور جتنے الگ الگ 42,000 کے مالک ہے, سب کے اوپر الگ الگ قربانی واجب ہوگی. دوسرا ایسا بھی ہوتا ہے, بیوی کے پاس داگینہ اور پیسے سب کچھ ہوتے ہیں اور شوہر قرضے میں ہوتا ہے. بیوی کی قربانی ہوگی, شوہر کی نہیں ہوگی. شوہر غریب ہے تو اس کی نہیں ہوگی, عورت مالدار ہے تو اس کی ہوگی. ایسا نہیں کہ میری بیوی کے پاس داگینے ہیں اور میرے اوپر اتنا قرضہ ہے تو حساب کرے دونوں کو ملا کر, نہیں. بیوی کا حساب الگ, باپ کا حساب شوہر کا الگ, بیٹے کے پاس پیسے الگ سے پڑے تو اس کا حساب الگ. یہ جس کے پاس مال ہے اس کی ذمہ داری قربانی کرنے کی ہے. یہ بات الگ ہے کہ چونکہ ہماری بیویاں ہماری پوری خدمت کرتی ہے, سیوائیں کرتی ہے, کتنا کام ہمارا کرتی ہے, تو ہمیں اس پر اتنا تو احسان کرنا چاہیے کہ اس کی قربانی کے پیسوں کا انتظام ہمیں کر دینا چاہیے ہدیتاً. باقی ذمہ داری اس کی ہے جو خود مالک ہے. یہ کچھ مسائل ایسے تھے جو موٹے موٹے تھے اور ضروری تھے, وہ میں نے آپ کے سامنے بتائے. باقی اس لائن کے مسائل بہت زیادہ ہیں, لیکن سارے باریک مسائل کو بیان کے اندر چھیڑا نہیں جاتا کیونکہ لوگوں کو سب باتیں سمجھ میں نہیں آتی. جس کو جس لائن کا مسئلہ پیش آیا ہو وہ کسی نہ کسی عالم سے مل لے اور جا کر کے مسئلہ پوچھ لے.
اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا ہے قربانی کے دن آ جائے اور کوئی بندہ قربانی نہ کرے جس کے اوپر واجب ہو اور قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. فلا یقرب مصلانا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. حضرات صحابہ نے پوچھا یا نبی اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو صحابہ نے سوال کیا وما لنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیکی لکھے گا. صحابہ نے پھر سے سوال کیا فبالصوف یا رسول اللہ، اون ہو تو اون تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اون ہو تو بھی اون میں بھی ہر ریزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک ایک نیکی آپ کے نامہ اعمال میں لکھیں گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے اور ذبح کرنے کے بعد اس کا خون زمین پر گرتا ہے، زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں پر قبول ہو جاتا ہے. اللہ کے نزدیک عید کے دن، قربانی والی عید کے دن اللہ کے نزدیک جانور کی قربانی سے زیادہ کوئی اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے ہی نہیں. بہت زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک جانور کی قربانی کرنا ہے. چونکہ جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے وہ لوگ اپنے ناخن کو اور بالوں کو چاند دیکھنے کے بعد سے نہیں کاٹتے. یہ مستحب ہے نہ کاٹنا، رکے رہنا. قربانی ہونے کے بعد وہ ناخن اور بال کاٹ سکتے ہیں، وہاں تک نہ کاٹے تو یہ مستحب ہے. اگر کاٹ لے تو قربانی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، البتہ نہ کاٹنے کا ثواب ملے گا. اس کے علاوہ قربانی کے جانور کے بارے میں جانور خریدنے سے پہلے، جانور خریدنے کے بعد، بڑا جانور خریدنا ہے تو ہمارے ساتھ حصے میں کون کون ہے ان سب کی نیتوں کو دیکھا جاتا ہے. ہم نے 50,000 کا بکرا خریدا یا بڑا جانور خریدا، اگر ہمارے دل میں ذرہ برابر نیت یہ ہو گئی کہ کوئی مجھے بڑا کہے گا یا اچھا کہے گا، یا لوگ یہ کہیں گے کہ اس نے تو اتنے ہزار کی قربانی کر لی، یعنی نیت پہ تھوڑا بھی خرابی آ گئی تو سارا ثواب اس کا بیکار چلا جائے گا، اس کو کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے ہمارے یہاں پر لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اے لوگو تم جو قربانی کرتے ہو اس قربانی کا خون اور قربانی کا گوشت ہمارے یہاں پر نہیں پہنچتا ہے، ہمارے یہاں پر تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے کہ تمہارے دل کیا کہتے ہیں. میں نے گزشتہ جمعہ کو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بات بتائی تھی. کعبہ شریف کو تعمیر کرتے ہوئے دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھا اور زبان پر کلمات جاری تھے ربنا تقبل منا. اللہ 50,000 کا جانور لیا ہے لیکن تیرے دربار کے حساب سے میرا یہ تحفہ، میرا یہ ہدیہ بہت معمولی ہے، کیونکہ تیرا دربار اتنا بڑا ہے. اللہ میرے اس معمولی ہدیے اور تحفے کو تو قبول کر لینا. تو قربانی کا جانور خریدنے کے وقت بڑا جانور ہے ہمارے ساتھ 7 لوگوں کے حصے ہیں، 7 کی نیتوں کو صاف کرا لے کہ بھائی ہم اللہ کا ایک حکم ادا کرنے کے لیے جانور خرید رہے ہیں. 7 لوگوں نے پارٹنر میں جانور خریدا، 7 میں سے 6 لوگوں کی نیت یہ تھی کہ ہمیں قربانی کرنی ہے اور اللہ کا حکم ادا کرنا ہے، اور ایک کی نیت یہ تھی کہ گوشت کھانے کے لیے ہم قربانی کے اندر حصہ رکھ رہے ہیں. تو 7 کی قربانی نہیں ہوگی. مسئلہ ہے، اس لیے نیتوں کو درست کیا جاوے. جانور کو خریدنا صرف قربانی کی نیت سے اللہ کا حکم ادا کرنے کے لیے، ذبح کرنا صرف اللہ کا حکم ادا کرنے کے لیے، اور ذبح ہونے کے بعد بھی اللہ ہی کی طرف توجہ. اللہ کتنا گوشت نکلا کوئی کام نہیں ہے، ہمیں گوشت سے کیا مطلب ہے، ہم تو اللہ کا حکم ادا کر رہے ہیں. ہاں تندرست اچھا جانور نکلے گا تو ہمیں خوشی ہوگی کہ ہم نے اللہ کے نام پر ایک بہت اچھا جانور ذبح کیا. جانور کے اندر کچھ عیب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے. ان عیبوں میں اگر دم کٹا ہوا جانور ہے، بہت سارے عیب ہیں لیکن جو ضرورت کی باتیں ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. دم 3 حصے کرے تو ایک حصے کو 1/3 کہتے ہیں. 1/3 یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی. کان یا دم کٹا ہوا، کسی جانور کے دانت گرے ہوئے ہیں اور دانت ایسے گرے ہوئے ہیں کہ جس سے چارہ بھی نہیں کھا سکتا تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں. دانت نہیں ہے لیکن چارہ کھا سکتا ہے تو قربانی درست ہے. کوئی جانور ایسا دبلا ہے کہ بازار میں لے جائے اور اس کی قیمت نہ ہو، ایک دم بالکل مریل جانور ہے
تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ بہت سارے جانور بازار میں آتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ نر ہے کہ مادہ ہے، کھنسا ہوتا ہے، چھکا، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ کچھ لوگ بیچارے پورا سال سنبھالتے ہیں۔ ایک آدمی کا فون آیا تھا، وہ 2.25 سال تک اس نے اس بکرے کو سنبھال کر کے رکھا، اور اب وہ پوچھ رہا ہے 4 دن پہلے کہ مولوی صاحب نر بھی نہیں ہے کہ مادہ بھی نہیں ہے، کیا کروں؟ میں نے کہا قربانی نہیں ہوگی۔ آپ کو یہ مسئلہ 2.25 سال پہلے پوچھنا چاہیے۔ آپ کو تو پتہ تھا کہ ہمارا بکرا ایسا ہے، تو 2.25 سال تک آپ کو سنبھالنا نہ پڑتا۔ ایک مسئلے نہ معلوم ہونے کی وجہ سے لوگ ہلاکتی میں پڑتے ہیں۔ تو جب ضرورت پڑے، اللہ کا فضل ہے، قدم قدم پر علماء ملتے ہیں۔ ایک نماز پڑھنے جاؤ 5-7 عالم مسجد میں ملیں گے، پوچھ لیا کرے۔ ضرورت کی باتیں پوچھنے سے کبھی شرمانا نہیں چاہیے، علم حاصل کرنے میں کبھی شرم نہیں ہوتی۔ 80 سال کا آدمی 20 سال کے عالم سے مسئلہ پوچھ لیتا ہے، شرماتا نہیں ہے۔ علم حاصل کرنے میں کبھی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ تو اسی طریقے سے جانور کا پیر لنگڑاتا چل رہا ہے اور پیر زمین پر ٹیکتا ہے، بھلے لنگڑاتا چلتا ہے لیکن ٹیکتا ہے، پیر زمین پر لگا کر کے چلتا ہے، تو اس جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ ہاں، پیر زمین پر رکھتا ہی نہیں ہے، 3 پیر سے ہی چلتا ہے، یا ایک دم نہ لگانے کے درجے میں خالی ٹچ کر کے ہٹا لیتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جو 3 پیر سے چلتا ہے اس کی صحیح نہیں ہے، قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے دودھ والے جانور، بکری ہے یا گھیٹی ہے، گائے ہے یا بھینس ہے، گائے بھینس میں 4 آنچل ہوتے ہیں اور بکری گھیٹی میں 2 ہوتے ہیں، تو آدھے یعنی 2 آنچل والوں کا 1 آنچل بالکل سوکھا ہوا ہے یا کٹا ہوا ہے، تو یہ عیب ہے، اس سے قربانی نہیں ہوگی اس جانور کی۔ گائے بھینس میں 4 میں سے 2 کٹے ہوئے ہیں یا بالکل سوکھے ہوئے ہیں کہ آنچل جیسا دکھتا ہی نہیں، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اس لیے جانور خریدنے کے اندر احتیاط کرے۔ جانور کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ شک والا جانور ہو تو علماء کرام سے مسئلہ پوچھ کر کے خریدیں۔ یہ تو کچھ جانور کے عیوب تھے جو میں نے آپ کے سامنے بتائے۔ اب جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ کامل اور مکمل دین ہے، کوئی بات چھوڑی نہیں ہے۔ مسلمان 1450 سال سے اس اسلام کے اصولوں پر عمل کرتا ہے، اور قیامت تک وہ ان اصولوں پر عمل کرے گا، کبھی وہ محتاج نہیں ہوگا دوسرے مذہب کی کوئی بات لینے پر۔ اللہ کے نبی نے ساری تعلیم دی ہے۔ اونٹ کو اگر ذبح کرنا ہے تو اس کو نہر کیا جائے، اور بکرے وغیرہ کو ذبح کرنا ہے تو اس کو ذبح کیا جائے۔ اس کو ذبح کرنے کے اندر لٹانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اگر قبلہ کی سمت ہو جائے تو بہتر ہے تاکہ مستحب پر عمل ہو جائے۔ بڑا جانور ہے، گرانے کے اندر بہت زیادہ دقت ہوئی اور دوسری سائڈ میں گرا تو پھر اس کو گھمانے کے اندر پھر سے خطرہ ہے کہ کھڑا ہو جائے گا، تو پھر وہ مستحب ادا کرنے کی زیادہ فکر نہ کرنے جائے، جس سے جانور کو بھی زیادہ تکلیف ہو اور لوگ بھی پریشان ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے تو یہ فرمایا ہے جس جانور کو ذبح کرنا ہے اس جانور کے سامنے چھری تک نہ سجائے، چھری کو تیز بھی نہ کرے، ایک جانور کے سامنے دوسرے کو ذبح نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ بائیں کروٹ کے اوپر جانور کو لٹائے، اس سے خون نکلنے کے اندر آسانی رہتی ہے اور جانور کی جان آسانی سے نکل جاتی ہے۔ ذبح کرنے کے اندر پورا خیال رکھے، 4 رگوں میں سے 2 یا 3 رگیں کم سے کم کٹنا ضروری ہے، 2 رگیں۔ ایک رگ کٹی نے 3 باقی رہی تو وہ جانور ذبح نہیں کہلائے گا۔ اللہ کا فضل ہے، ہمارے یہاں یہ طریقہ بہت اچھا چل رہا ہے کہ پابندی سے صحیح طریقے سے ذبح کیا جاتا ہے۔ البتہ قصائی لوگ بڑے جانور کے اندر یہ کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد فوراً کھال مار دیتے ہیں اور اندر چھری دل تک پہنچا دیتے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ حضرات علماء نے اس سے منع فرمایا ہے۔ جانور ذبح کرنے کے بعد اس کو ٹھنڈا ہونے دے، دیر ہوتی ہے تو آپ چائے پانی پی لے، آرام کر لے، باقی جانور کو ٹھنڈا ہونے دے۔ ذبح کرنے کے بعد ڈائریکٹ کھال نہ مارے، اس کا پورا خیال رکھے۔ ذبح ہو جانے کے بعد قربانی کا گوشت اور چمڑا، بہت سارے گھرانے، اب تک ہم کہتے تھے کہ دیہاتوں میں گوشت نہیں پہنچتا، اب تک یہ کہتے تھے، اب میں یہ کہتا ہوں ہمارے مانگرول شہر کے اندر عید کے دن دوپہر کو بہت سارے گھروں میں گوشت نہیں پہنچتا، یا پہنچتا ہے تو اتنا آتا ہے کہ جس سے ان کے گھر میں کافی نہ ہو۔ بھائیوں، علماء فرماتے ہیں جانور جو ہم نے ذبح کیا ہے اس کے گوشت کے 3 حصے کرو، ایک حصہ اپنے پاس اپنے کھانے کے لیے رکھو،
ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرو اور ایک حصہ غریبوں کے اندر تقسیم کرو۔ ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ غریب کون ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جن لوگوں کے گھروں پر قربانیاں نہیں ہوتی ہیں ان کے گھروں پر گوشت پہنچاؤ، گوشت کو فریجوں میں نہ رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب یہ نعمت کھلا رہے ہیں تو ان مہمانی کے دنوں کے اندر جو اللہ کی مہمانی کے دن ہے، ہمارے اپنے شہر کے، ہمارے اپنے محلوں کے غریبوں کو نہ بھولیں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ہمارے جن رشتہ داروں کے گھر پر قربانیاں ہوئی ہیں ان کے گھر پر نہیں بھیجیں گے تو چلے گا، باقی جن غریبوں کے گھر پر قربانیاں نہیں ہوئی ہیں ان کے گھر پر سالن بھیجا جائے۔ بہت سارے گھر باقی رہ جاتے ہیں، بہت سارے گھر ہمارے اپنے محلوں میں باقی رہ جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے بڑے جانور میں حصہ رکھا ہوتا ہے، قربانی اس کو کرنے کی ہوتی ہے لیکن بڑے جانور میں حصہ رکھا ہوتا ہے۔ اب بڑا جانور دوسرے دن یا تیسرے دن ذبح ہونا ہوتا ہے اور یہ عید کے دن گوشت کا انتظار کرتے ہیں۔ بہت سارے گھر ایسے ہیں، اس لیے ہمارے اپنے بکروں کا گوشت فریجوں میں سنبھال کر کے نہ رکھے بلکہ غریبوں تک پہنچائے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا۔ یہ اللہ کی مہمانی کے دن ہے، ہماری خوشی کے اندر غریب لوگ خوش ہو جائے اور وہ بھی ہماری خوشی میں شریک ہو، اس کا پورا خیال رکھا جائے۔ عید کے دن کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ غسل کر کے نئے کپڑے پہن کر کے عیدگاہ پر جائے۔ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا یہ سنت ہے۔ شہر کی مسجدوں کے اندر تو معذورین کے لیے، بیمار کے لیے اور بوڑھے حضرات کے لیے ہوتا ہے۔ آج شہر کے اندر یہ سنت چھوٹ چکی ہے، بقرعید کے دن کوئی عیدگاہ جاتا نہیں۔ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نماز کے برابر ہوتا ہے، تو بھی مسجد نبوی کو چھوڑ کر کے عیدگاہ جاتے تھے نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی۔ تو کیا ہم کو قربانی کی جلدی ہوتی اللہ کے نبی کو اور صحابہ کو نہیں ہوگی؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے؟ مسجد نبوی کا ثواب چھوڑ کر کے وہاں جاتے تھے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ عیدگاہ پر ہی جائے عید کی نماز پڑھنے۔ ہاں مجبور حضرات ہے، بیمار ہے، بوڑھے ہیں، تو وہ حضرات شہر کی مسجدوں کے اندر عید کی نماز پڑھے۔ باقی سنت یہ ہے کہ عیدگاہ میں جا کر کے نماز پڑھے، اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر کے عید کی نماز پڑھنے جاوے۔ بقرعید کے دن گھر پر سے کچھ بھی کھا کر کے نہ جاوے، آنے کے بعد سب سے پہلے اپنی قربانی کا گوشت کھائے، یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ سنتیں ہیں، شریعت کے مطابق بناؤ سنگار کرے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام کو ان کئی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔